آپ کو مجھے بلکہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ربیع الاول شریف آتا ہے، 12 ربیع الاول آتی ہے، آپ جلسے کرتے ہیں، آپ نعرے لگاتے ہیں، آپ یہ لائٹنگ کرتے ہیں، مرچیں لگا دیتے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ مرچیں لگاتے ہو، اور مرچیں بھی لال مرچیں لگاتے ہو جی، اور ایسی حقیقت ہے، مرچیں جتنی مرضی لگا لو، بنا لو، ڈال لو، جب تک لال مرچ نہ پڑے تو ہنڈیا کا مزہ نہیں آتا۔ ہاں تو میلاد شریف ہے، جب تک لال مرچیں نہیں نہ لگائیں گے مزہ نہیں آئے گا۔ اچھا، تو کیا حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں کہ تم ہر سال خوشی کرتے ہو؟ سنیے، اللہ تعالیٰ نے میلاد کے ہر سوال کا جواب خود قرآن میں عطا فرمایا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میں نے ساری سورت پڑھ کے سنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر میں اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ قرآن نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر میں قرآن ایک بار نازل ہوا ہے یا ہر سال نازل ہوتا ہے؟ سارے بولو، قرآن لیلۃ القدر میں ہر سال نازل ہوتا ہے یا ایک بار نازل ہوا تھا؟ ایک ہی بار نازل ہوا تھا، لیکن رب فرما رہا ہے نازل تو ایک ہی بار ہوا تھا، لیکن جب بھی وہ رات آتی ہے قرآن کی برکت لے کر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، علماء اہل سنت۔ قرآن ایک ہی بار نازل ہوا، لیکن رب فرماتا ہے ایسی برکت والی کتاب ہے کہ جب بھی اس کی نزول والی رات آتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کی گھٹا جھا جاتی ہے۔ فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کہ جب قرآن کے نزول کی رات آتی ہے تو فرشتے جلوسوں کے جلوس بنا کر آتے ہیں، فرشتوں کے جلوس آ رہے ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں، کائنات کو بشارتیں سنا رہے ہیں، مبارک ہو اللہ نے تمہیں قرآن عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سنو، اگر قرآن ایک رات میں نازل ہو تو جب بھی وہ آئے تو وہ برکت ساتھ لے کر آتی ہے وہ رات، اس لیے کہ اس رات کا تعلق قرآن سے ہو گیا ہے، اس رات کا تعلق قرآن سے ہو گیا ہے۔ ارے اس رات کا کیا کہنا ہے جس کا تعلق صاحب قرآن سے ہو گیا، جس کا تعلق صاحب قرآن سے ہو گیا۔ قرآن کی شان بڑی ہے یا حبیب رحمان کی شان بڑی ہے؟ جی، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف محبوب
رحمان ہے۔ سنو، فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اور آپ کے گھر والوں سے پوچھا گیا، کیف کان خلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ حضور کا خلق کیسا تھا؟ فرمایا الم تقرأ القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کا خلق قرآن ہی تو سارے کا سارا حضور کا خلق ہے۔ قرآن ہے خلق مصطفیٰ۔ میرا ساتھ دو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ قرآن ہے خلق مصطفیٰ۔ لیلۃ القدر میں خلق آیا اور 12ویں کی رات میں میلاد النبی کی رات میں خلق والا نبی آیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیلۃ القدر میں خلق آیا۔ کیا آیا؟ خلق آیا۔ اور یہ لیلۃ البراء، یہ جو میلاد النبی کی رات ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، اس میں خلق والا آیا۔ ادھر صفت آئی، ادھر موصوف آیا۔ ادھر صفت آئی، ادھر موصوف آیا۔ تو بتاؤ پھر شان صفت کی زیادہ ہے یا موصوف کی زیادہ ہے؟ صفت بڑی عجیب بات ہے کہ لیلۃ القدر آئی تو وہابیوں نے بھی جھنڈیاں لگا دی۔ لیلۃ القدر آئی تو دیوبندی لوگوں نے بھی اپنی مسجدوں پہ چراغاں کر دیا۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جب لیلۃ القدر آتی ہے، 27ویں رمضان آتی ہے، تو مسجد چاہے بریلویوں کی ہو، چاہے دیوبندیوں کی ہو، چاہے اہل حدیث کی ہو، نجدیوں کی ہو، وہابیوں کی ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی مسجد ہو، ہر مسجد کے اوپر چراغاں کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ مسجدیں روشن ہو گئی ہیں۔ بولو کیا ہو گیا؟ مسجدیں روشن ہو گئی ہیں۔ ہر مسجد میں چراغاں ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی دیگیں پک رہی ہیں جی، بڑے بڑے مولانا صاحب بڑے بڑے چمچے لے کے اس طرح پھیر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی لمبی ریش مبارک ہے، اور چمچہ پکڑ کے ہجا رہے، پکا رہے ہیں، لنگر پکا رہے ہیں۔ مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے جانتے نہیں ہو قرآن آ گیا ہے اس رات میں۔ اس رات میں قرآن، ہم جشن قرآن منا رہے ہیں، ہم جشن قرآن منا رہے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، جشن قرآن مناؤ، ہر سال مناؤ، جتنا مناؤ گے اتنا ہی ثواب ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو اگر قرآن کا جشن جائز ہے تو قرآن والے نبی کا جشن کیوں جائز؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو میرے نبی کا تابع ہے، قرآن میرے نبی کا تابع ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو کچھ اور ہی لطف بن جائے گا۔ پہلے رسولوں کو کتاب لینے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، رسولوں کو کتاب لینے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دینا چاہی، فرمایا کتاب چاہیے طور پر آ جاؤ۔ طور پر آ گئے، یا اللہ کتاب، فرمایا ایسے نہیں ملے گی، پہلے 30 دن روزہ رکھو، 30 دن روزہ رکھو۔ 30 دن روزہ رکھ لیا، یا اللہ اب کتاب، فرمایا نبی
10 دن اور لگاؤ، 10 دن اور لگاؤ، 40 پورے کرو۔ قرآن میں کیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 40 دن روزہ رکھو آیا، پھر کتاب عطا فرمائی گئی۔ لیکن یہاں کیا حال ہے؟ میرا نبی مکے میں ہے تو قرآن مکے میں آ رہا ہے، میرا نبی مدینہ میں ہے قرآن مدینہ میں آ رہا ہے، میرا نبی بدر میں ہے قرآن بدر میں آ رہا ہے، میرا نبی احد میں ہے قرآن احد میں آ رہا ہے، میرا نبی تبوک میں ہے قرآن تبوک میں آ رہا ہے، میرا نبی سفر میں ہے قرآن سفر میں آ رہا ہے، میرا نبی حضر میں ہے قرآن حضر میں آ رہا ہے۔ حد ہو گئی میرے دوستو، میرا نبی اپنی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کے ساتھ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، قرآن بستر پہ نازل ہے۔ مرحبا ہوا کہ ساری رونقیں ہی مصطفیٰ کی ہے۔ آج آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک، لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی سورتیں مکی ہیں، کوئی سورتیں مدنی ہیں۔ یا اللہ تو نہ مکی ہے نہ تو مکی ہے، یا اللہ یا اللہ تو مدنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہ میں مکی ہوں نہ میں مدنی ہوں، میں تو رب العالمین ہوں، میں کوئی مکی نہیں ہوں، میں مدنی نہیں ہوں۔ یا اللہ پھر تیرا قرآن کیوں مکی اور مدنی ہے؟ فرمایا میں تو مکی مدنی نہیں ہوں، میرا یار مکی اور مدنی ہے، میرا محبوب مکی مدنی ہے۔ میرا محبوب مکے میں ہو میرا قرآن مکی بن جاتا ہے، میرا محبوب مدینہ میں ہو میرا قرآن مدنی بن جاتا ہے۔ تو قرآن کا جشن تو مناتے ہو تو قرآن والے یار کا کیوں جشن نہیں مناتے؟ قرآن والے محبوب کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ قرآن ایک ہی بار نازل ہوا، لیکن جب تک دنیا رہے گی قرآن کا نور بار بار آتا ہی رہے گا۔ اسی طرح حضور ایک ہی بار تشریف لائے تھے، لیکن ربیع الاول جب بھی آئے گا مدینے والی سرکار کا نور واپس آتا ہی رہے گا۔ بہرحال دوستو، جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، یہ تو ویسے ہی یہ جملہ معترضہ شروع ہو گیا، یہ تو سر راہ یہ بات آ گئی، سر راہ۔ جی میں نے جو آیا مبارکہ میں اس پر آتا ہوں۔ مجھ سے پہلے علامہ رضا صاحب نے بھی وہ آیا مبارکہ پڑھی ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، میں بھی وہی آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور اس میں سے محبت کے کوئی نئے موتی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کھانسی سلسلہ کیا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ وہ آیت مبارکہ پھر سنو اور قرآن سن کے سبحان اللہ کہو۔ قرآن سن کے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، میں نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ وَإِذْ
یاد کرو اس واقعہ کو، یاد کرو اس واقعہ کو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ بعض لوگ معنی کو خراب کر کے کرتے ہیں، اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا تھا، لیکن جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتا تھا تو اس سے وعدہ لیا جاتا تھا۔ حضرت آدم آئے، ان سے وعدہ لیا، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اپنے اپنے زمانے میں جب بھی آتے رہے ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ لیتا رہا۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھ کے دیکھو، یہ ایسا نہیں ہوا کہ ہر نبی سے اس کے زمانے میں وعدہ لیا، نہیں، یہ رسولوں سے وعدہ لینا یہ کسی خاص موقع کی بات ہے، کسی خاص موقع کی بات ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے وَإِذْ، یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ معلوم ہے کہ خاص وقت ہے، یہ اسی طرح سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس واقعہ کو جب اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا۔ معلوم ہے کوئی خاص واقعہ ہے، کوئی خاص، یہ نہیں کہ کچھ فرشتوں سے کب فرمایا، دوسرے فرشتوں سے کسی اور موقع پر فرمایا، نہیں، سارے فرشتوں سے ایک ہی بار بات ہوئی تھی، یہاں بھی سارے رسولوں سے ایک ہی بار بات ہوئی تھی، ایک ہی موقع پر بات ہوئی تھی، اور یہ بھی پتہ چلا اس وقت سارے نبی بن چکے تھے، اس وقت وہ سارے نبی بن چکے تھے، نبی تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ معلوم ہوا ہر نبی ازل سے نبی ہے، ہر نبی ازل سے نبی ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال کے بعد نبی بنے، اور رب فرماتا ہے میں نے تو روز الست میں سب کو نبی بنا دیا تھا، سب نبی تھے، تو نبیوں سے وعدہ لیا۔ یا اللہ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اچھا یار وہ بات بڑی مزیدار ہے کہ اللہ نے توحید کا جلسہ کیا، سارے انسانوں کو، ساری روحوں کو بلایا اور بلا کر اپنی توحید کا اقرار کروایا۔ اب رسول پاک کی آمد کا جلسہ ہو رہا ہے، اب آمد مصطفیٰ کا جلسہ ہو رہا ہے۔ پہلا جلسہ 2 لفظوں میں ختم کر دیا، الستُ بربکم، تمہارا رب نہیں ہوں؟ عرض کیا بلا، کہا ہاں، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ چھٹی۔ 2 لفظوں میں توحید کا جلسہ ختم ہو گیا۔ اب آمد مصطفیٰ کا جلسہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا، چہرہ والضحیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ عید کا تھا 2 لفظوں میں ختم ہو گیا، یہ آمد مصطفیٰ کا جلسہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، چل رہا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے جلسہ کیا تو سارے دوستوں کو بلایا، مجھے بلایا، سب آ گئے، تو یہاں جلسہ کرنے والا رب، جلسہ بلانے والا خدا، جلسہ کرنے والا خدا، اور جو جلسے میں تشریف لائے ہیں وہ سارے انبیاء، جلسے کا داعی ہے خدا، جلسے کے حاضرین ہیں انبیاء، بلانے والا خدا، سننے والے انبیاء، اور جلسے کا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ، جلسے کا موضوع ہے آمد مصطفیٰ۔ پھر بڑی خوبصورت بات ہے
آپ جلسہ کریں، اس کی رپورٹ جا کر میں اپنے دوستوں کو مانچسٹر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ بڑا زبردست جلسہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ میں کہیں جلسہ کروں، آپ اس کی رپورٹ بیان کریں گے۔ صدر جلسہ کرے تو ٹی وی رپورٹ بیان کرتا ہے، پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جلسہ کرے تو جناب ٹی وی اور نیوز پیپرز اس کی خبر بیان کرتے ہیں۔ یارو قربان جائیں، جلسہ کرنے والا خدا، آنے والے انبیاء، اور موضوع ہے آمد مصطفیٰ، تو رپورٹ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ یہاں کوئی ریڈیو نہیں بول رہا، یہاں کوئی ٹی وی نہیں بول رہا، یہاں کوئی نیوز پیپر نہیں بول رہا، یہ آمد مصطفیٰ کا جلسہ ہے، قرآن رپورٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ الحمدللہ ہم قرآن میں سے میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب ان کے پاس تو قرآن ہی کوئی نہیں ہے، تو قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ الحمدللہ ہم شروع بھی قرآن سے کرتے ہیں، ختم بھی قرآن پر کرتے ہیں۔ ہمارا تو سارا موضوع اور سارا مضمون ہی قرآن میں سے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، جب میں تمہیں حکمت دے دوں، پھر تمہارے پاس شان والا رسول آ جائے۔ جاکم رسول، تمہارے پاس عظمت والا رسول آ جائے، آ جائے، جاکم آ جائے۔ معلوم ہوا آمد رسول کا ہی سارا بیان ہو رہا۔ جاکم کے لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ گفتگو کس چیز کی ہو رہی ہے؟ آمد مصطفیٰ کی۔ آمد مصطفیٰ اللہ کی گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مضمون عطا فرمایا ہے جس کا آغاز خود اللہ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال وہ جلسہ اللہ رب العزت نے کیا، رسولوں کو بلا کے کیا اور کہا کہ میرا رسول آ رہا ہے۔ جب اے رسولو جب وہ آ جائیں تو پھر تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام پھر تم نے ان کا مقتدی بن جانا ہے۔ جب میرا رسول آ جائے گا تو تم باراتی بن جاؤ گے، وہ دلہا بن جائے گا، تم مقتدی بن جاؤ گے، وہ تمہارا امام بن جائے گا۔ اقرار کرتے ہو؟ سب رسولوں نے کہا ہم اقرار، قالو بولے اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اچھا بات تو ختم ہو جانی چاہیے کہ اقرار کرتے ہیں، لیکن بات ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے صرف دلوں سے اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ رسولوں سے یہ کہلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دے دے تو نبی تو مان لیتے، معصوم ہے، ان سے بلوانے کی ضرورت کیا ہے کہ بولو، اقرار کرو، زبان سے بولو، اقرار کرو۔ بھائی بات یہ ہے رب نے فرمایا دل سے تو مان رہے ہو، میری محبت کا تقاضا یہ ہے میرے محبوب کی غلامی کا زبان سے بھی یہ اعتراف۔ دل سے تو مانتے ہی ہو میرے محبوب کی اتباع کا، ان کی پیروی کا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا، ان کی غلامی اختیار کرنے کا، زبان سے بھی اقرار کرو۔ کہنے لگے اقررنا، اقرار کر لی۔ تو یا اللہ اب جلسہ ختم؟ فرما رہے نہیں، یار کا جلسہ ہے، اس کو ختم نہیں کرنا ہے ابھی۔ یا اللہ زبان سے بھی اقرار کر لیا تو اب کیا چیز باقی رہ گئی؟ فرمایا فاشہدو، فاشہدو گواہ بنو، ایک دوسرے کے گواہ بنو۔ اے ابراہیم علیہ السلام
تم سارے رسولوں کے گواہ بنو، اے موسیٰ علیہ السلام تم سب رسولوں کے گواہ بنو کہ تمہارے سامنے یہ اقرار سب رسولوں نے کیا تھا۔ ہر رسول دوسرے رسولوں کے لیے گواہ بن رہا ہے۔ جب سب رسول ایک دوسرے کے لیے سرکار کی آمد پر غلامی کرنے کا اور پیروی کرنے کا جب گواہ بن چکے تو رب العالمین نے فرمایا تم تو گواہ بن گئے، اب میری محبت کا تقاضا یہ ہے رسول کی شان کے گواہوں میں ایک گواہی میں رب العالمین کی بھی شامل کر دوں۔ فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ تم تو گواہ بن گئے ہو، اب ایک گواہ میں رب العالمین بھی ساتھ میں شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں کہ فرمایا اس جلسے میں اور اس جلسے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اور کوئی فرق نہیں۔ الحمدللہ اللہ بھی آمد رسول کا موضوع بیان فرما رہا تھا اور ہم بھی آمد رسول کا ہی موضوع بیان کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سیغہ بدل گیا ہے، ٹینس بدل گیا ہے، سیغہ بدل گیا، ٹینس بدل گیا۔ اللہ نے فرمایا تھا ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آ جائے تو تم نے یہ کام کرنا ہوگا۔ اب یہ ہوا ہے، اس وقت کہا گیا تھا کہ وہ آنے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ تشریف لے آئے۔ سرکار کی آمد، فتوحات کی آمد۔ فرق اتنا ہی ہوا ہے، وہاں تھا کہ وہ آئیں گے، وہ مستقبل تھا، اور یہاں ہے کہ تشریف لے آئے ہیں، آ گئے ہیں۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مل گئے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا، سارے بولو کملی والا آ گیا۔ بس اتنا فرق ہوا ہے۔ جلسہ وہی ہے جو اللہ نے شروع کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ آ رہے ہیں، ہم جلسہ کر کے رہے الحمدللہ آ گئے۔ تو الحمدللہ ہم تو اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، یہ میلاد کا جلسہ کرنا وہ بدعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یہ بدعت نہیں، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر،